بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ حقیقت کو دوام ہے، حقیقت کو دوام ہے اور مجازیت کو اختتام ہے۔ آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ حقیقت کو دوام ہے اور مجازیت جو چیز مصنوعی آرٹیفیشل اس کا اختتام ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقت سدا رہے گی اور جو حقیقت نہیں ہوگی وہ ایک وقت آئے گا مٹ جائے گی۔ اذان حقیقت ہے، اللہ جل شانہ کی عظمت ہے۔ اور کس چیز کی یہ عظمت؟ کس چیز کی ہے؟ جب انسان اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کے نفع سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ سودا ایک آئٹم ایک چیز بیچی ہے تو اس میں مجھے اتنا مل رہا، پھر دوسرا بکا تو اس کے سامنے اس کا نفع کھلا، پھر تیسرا تو اس کا نفع کھلا۔ تاجر کے سامنے تجارت کا نفع ہے اور ذمہ دار کے سامنے زمین سے نکلنے والے سونے کا نفع ہے، فصلوں کی شکل میں، جنس کی شکل میں۔ اور ملازم پیشہ کے سامنے وہ نفع ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملے گا۔ اور اذان کس چیز کا نام ہے؟ اذان ان عظمت والے بولوں کا نام ہے کہ اللہ اکبر۔ اس میں اللہ اکبر جو لفظ ہے نا، اللہ اکبر، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تیری دکان سے بڑا، تیرے دفتر سے بڑا، تیری زمین سے بڑا، تیری تجارت سے بڑا، تیری صنعت سے بڑا، تیری سوچوں سے بڑا، تیرے گھر سے، تیری فیکٹری سے، تیرے پھیلے ہوئے سارے نظام سے کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ساری چیزوں کو چھوٹا قرار دے کے اللہ جل شانہ کی عظمت کا اظہار یہ اذان ہے۔ تو نے جن سے محبتیں کی ہوئی ہیں، تو نے اپنے محبوب کو دل میں بسایا ہوا ہے، وہ محبوب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ محبوب تیری ماں ہے، وہ محبوب تیری اولاد ہے، وہ محبوب تیری بیوی ہے، وہ محبوب تیرا والد ہے۔ اب کے لمحوں میں اللہ اکبر کی جو صدا ہے اس نے ساری محبتوں کو کاٹ دیا اور ایک محبت کو باقی رکھا۔ وہ کون سی محبت ہے؟ اللہ جل شانہ کی۔ یہ عظمت ہے اللہ کی، یہ اللہ جل شانہ کی عظمت ہے۔ پہلے دن، پہلی گھڑی میں، پہلی ساتھ میں بچے کے کانوں میں جو بول سنوائے جاتے ہیں وہ اللہ کی عظمت کے سنوائے جاتے ہیں، وہ اللہ کی ہیبت کے، وہ اللہ کی قدرت کے، وہ اللہ کی طاقت کے، وہ اللہ کی شان کے۔ پہلے دن بچے کے کانوں میں دائیں کان میں اذان ہے، بائیں کان میں تکبیر ہے، اقامت ہے، یہ عظمت سنوائی جاتی ہے بچے کو کہ دیکھ تو اس دنیا میں آیا ہے، ایک چھوٹی دنیا دیکھ کے آیا ہے، یہاں بڑی دنیا ہوگی، بڑی کائنات ہوگی، بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے تجھے لوگ ملیں گے، بہت وسیع کائنات کا نظام ملے گا۔ پر خیال کرنا ایک سبق اگال فقیر دی یاد رکھا ہے متونیو یار وساری، یہ سبق پہلے دن اپنے کانوں میں ڈال لے اور کانوں کی آواز تیرے دل میں پڑے، تیرے کانوں میں پہلا بول یہ پڑے کہ ساری کائنات چھوٹی، ساری کائنات کی چھٹائی دل میں
اور رب کی بڑائی دل میں یہ سن لے، سن لی پگلی، موند نہ آنکھیں، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ پہلے دن سے یہ سبق عظمت کا کانوں میں دیا بچے کے کہ اللہ کی عظمت آ جائے، اور جس کی عظمت ہوتی ہے اس کا ماننا چٹکیوں میں ہوتا ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے اس کو منوانے کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ابھی فجر کی نماز میں امام نے اللہ اکبر کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ اب قیام کا وقت ہے، اللہ اکبر کے ساتھ وضاحت کی ہے اب رکوع کا وقت ہے، اللہ اکبر کے ساتھ وضاحت کی ہے اب سجدے میں جانا ہے۔ کیا کی ہے؟ بولیں۔ جب عظمت دل میں ہوتی ہے پھر اشاروں سے کام چلتا ہے، جب عظمت دل سے نکلتی ہے پھر وضاحتوں سے بھی نہیں چلتا۔ امام نے کوئی عظمت نہیں، کوئی وضاحت نہیں کی۔ اب میں ایک رکوع سے سجدے سے اٹھ رہا ہوں، دوسرے سجدے کا یہ اللہ اکبر ہے، خیال کرنا بھول نہ جانا، کچھ بھی نہیں۔ محبت کی ریت اور پریت، محبت کی ریت اور پریت جسے راہ و رسم کہتے ہیں، جب چل نکلتی ہے پھر اشاروں میں کام ہوتا ہے۔ جس کو اللہ اکبر کی خبر نہیں نماز میں، وہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ یہ انہوں نے امام نے کوئی بات کی تو ہے، پر میرے ساتھ والے کیا کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے چلے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو کرنا بھی آ جائے گا، اس کو بھی کرنا آ جائے گا۔ اس اللہ اکبر سے مطلوب رکوع ہے، اور اس اللہ اکبر سے مطلوب قیام ہے، اس اللہ اکبر سے مطلوب سجدہ ہے، اور اس اللہ اکبر سے مطلوب سجدے سے اٹھنا ہے۔ پہلے دن سے عظمتیں دل کی گہرائیوں میں بٹھائی جا رہی ہیں، پہلے دن سے عظمتیں کہ اگر میری عظمت ہوئی تو اس کو زندگی کا ماننا آسان ہوگا، اور پہلے دن سے جو کلمہ دیا جا رہا اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ساتھ دیا جا رہا۔ دیکھ، خیال کرنا، زندگی کے سنوارنے کے لیے ایک اندیکھی ہستی ہے اور ایک دیکھی ہستی ہے۔ رب کو دیکھا نہیں، محمد کو بھول نہیں سکتا۔ ایک دیکھی ہستی ہے، ایک اندیکھی ہستی ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھول نہیں سکتا۔ اس لیے سارا جہان اللہ کو دیکھنے کا ارادہ، اللہ کو دیکھنے کا جذبہ نہیں رکھتا، وہ تو ویسی ورا الورا ہے۔ ہائے میری آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے مستفید ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلوں میں عظمت بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اگر میری عظمت بیٹھی، میرا اللہ کہتا ہے، اگر میری عظمت بیٹھی اور مدینے والے کی عظمت نہ بیٹھی پھر بھی یہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر کہے گا میں ڈائریکٹ خدا میرے سامنے آئے گا، میں ان کی سنوں گا، ان کی مانوں گا۔ مدینے والے کی، کملی والے کی عظمت جاتی ہے، حدیث سے اعتبار ہٹ جاتا ہے۔ آقا کی عظمت دل سے ہلکی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، حدیث سے اعتبار ہٹتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے صرف قرآن کافی ہے، نعوذ باللہ، انکار حدیث کر دیتا ہے۔ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی عظمت ہے، اور محمد الرسول اللہ، یہ محمد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ پہلے دن عظمت سکھائی جا رہی، خیال کرنا۔ قرآن کہتا ہے، اب بھی روضہ اطہر کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی آیت، لا ترفعوا اصوات، اپنی آوازوں کو ہمارے نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرنا۔ یہ عظمت سکھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی منمانی ہے نا۔ نہیں سمجھے؟ جاگ رہے؟ خیال کرنا، خیال کرنا۔ نیند بڑی دبوچی کی، آنکھوں کو بھی، گلوں کو بھی، کان کو بھی۔ آنکھیں کھلی ہوں گی، کان بالکل نہیں سن رہے ہوں گے، کیونکہ اس ہستی کو کی منمانی ہے۔ کس ہستی کی؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منمانی ہے۔ اس لیے پہلے دن سے اس کا ادب دیا جا رہا۔ قرآن کہتا ہے، خیال کرنا، آپ کے سامنے اونچا نہ بولنا،
اگر تم نے بے ادبی کی تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. عظمت دی جا رہی ہے، پہلے دن سے عظمت دی جا رہی ہے. ہر صحابی بنتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی اس عظمت کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے کہ ان کے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، آپ کی بات سننے کے آداب کیا ہیں، آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے کے آداب کیا ہیں. آداب بتائے ہیں باقاعدہ. اللہ کے حبیب کی زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنے کے آداب، آپ کے ساتھ قافلے میں چلنے کے آداب کیا ہیں. آداب کس چیز کا نام ہے؟ شریعت میں لفظ جو ادب آتا ہے، ادب اصل میں عشق کا نام ہے، اور عشق اس کو آئے جس کے دل میں عظمت ہو. اگر عظمت نہیں ہے دل کے اندر، عشق کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتا. عشق کے حرف تو حرف نقطے کو نہیں پہنچ سکتا اگر دل میں عظمت نہیں ہے. حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت سکھائی گئی. آگے سنیں، صحابہ کی عظمت سکھائی گئی. کیوں؟ ایک دور ایسا آئے گا میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لوں گا، عاشق اور معشوق کے راز و رموز ہوں گے، پھر اس حبیب کو دیکھا تو صحابہ نے ہوگا نا، اور اہل بیت نے ہوگا. اگر اس کے دل میں ان کے بارے میں کمی آئی، آپ دیکھیے ترتیب کیسی چل رہی ہے. اگر ان کے دل میں ان کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں کمی آئی تو یہ ان کی بات کو نہیں لے گا. اور مطلوب تو اپنی ذات کو، کس کو؟ رب کو منوانا ہے نا. اور رب کی مانے گی اس وقت جب عظمت ہوگی. رب کی مانے گا اس وقت جب عظمت ہوگی. پھر صحابہ کے فضائل سنائے، اہل بیت کے فضائل سنائے، ان کے مناقب، ان کے کمالات حدیث میں آئے. وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا مولا کہتا ہے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. ان کے کمالات سنائے، ان کے کمالات بتائیں. ارے جب عظمت ہوتی ہے نا، ایڑی سانپ ڈس رہا ہے، عظمت ہوتی ہے تو ٹانگ نہیں ہلتی، درد سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. یار غار بن گئے. اس سوراخ میں آخری سوراخ تھا جس میں ایڑی دے دی، کہیں کوئی چیز تکلیف نہ دے یار کو. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. میں بعض اوقات یہ سنتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ عظمت کے بغیر نہیں آ سکتی چیز. وہ ایڑی دے دی، پر اپنے حبیب، اپنے مرشد اور اپنے محسن، جن کو کندھوں پہ غار پہ اٹھا کے لائے تھے، اور نبوت کا بوجھ سوائے صدیقیت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہاں، نبوت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. اٹھا کے لائے تھے اور ایڑی دی. اب سانپ کے ڈسنے کا نظام سارا چل رہا. اور سانپ بھی کہتے ہیں، بعض کتابوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا، اس نے دعا کروائی تھی کہ مجھے اتنی عمر دی جائے اور میں اس حبیب کا دیدار کروں. اور وہ سانپ بن کے اس غار میں آیا تھا. اب وہ کہتا تھا ہٹ ایڑی ہٹا، میں صدیوں سے انتظار کر رہا ہوں. ادھر بھی عشق تھا، ادھر بھی عشق تھا. اب دو عاشق آپس میں ملے ہوئے ہیں، پر صدیق کا عشق بڑھ گیا. ہاں، ٹانگ نہیں ہلی، ران پہ سر مبارک ہے میرے آقا کا، ران نہیں ہلی. ڈسنے پہ ڈسنا چل رہا، ران نہیں ہلی. کیوں؟ ہستی کی عظمت ہے، ان کی نیند ہے. ابھی نیند آئی ہے حسن کو، کوئی شور کر کے جگا نہ دے. میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے. ابھی نیند آئی ہے حسن کو، کوئی شور کر کے دغا نہ دے. در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. ابھی نیند آئی ہے حسن کو، کوئی شور کر کے جگا نہ دے.
نیند آئی ہوئی ہے، عظمت نے نہیں اٹھایا، عظمت نے، اس وقت عظمت غالب تھی نہ، اور آنسو گرنے کے بعد آنکھ کھولی، کیا ہوا؟ سام اور لوہا پہ دن مبارک لگایا، سام گیا، زہر گیا۔ اور میرا تصور کہتا ہے جب ایڑی ہٹی تھی پھر اس نے بھی جی بھر کے دیدار کر لیا تھا، کیونکہ کتابوں میں سانپ کا مارنا نہیں آتا کہیں بھی کہ سانپ مار ڈالا، یہ کہیں نہیں آتا، بس وہ اپنا کام کر گیا، جلوہ یار دیکھ گیا۔ وہ بھی یہ کہتا تھا کہ سنا ہے ترے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ عظمت کی زندگی صحابہ کو ملی ہے، اہل بیت کو ملی ہے، عظمت کی زندگی۔ آقا کے دل میں عظمت تھی، پھر پتھر باندھنا آسان، آقا کے دل میں عظمت تھی، بچے قربان کرنا آسان، آقا کے دل میں عظمت تھی، پہلی رات کی بیوی کو چھوڑا اور صبح دیکھا تو غسیل ملائکہ شہید کے بارے میں حکم ہے اس کو انہی کپڑوں میں، بعض کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ غسل نہیں، انہی کپڑوں میں اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے۔ وہ صحابی نہائے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا پہلی شادی کی پہلی رات تھی، بیوی سے ملے ہیں، اللہ نے عرشوں کے اوپر سے فرشتوں کو نہلا دھولا کے رکھ دیا، یہ غسیل ملائکہ ہیں۔ وہ عظمت تھی، عجیب عظمت بتاؤں، نئی شادی ہوئی، چلنے کے 2 نفل تو پڑھ لیں، 2 نفل جو پڑھنے کو ہوئے، ساری رات جنت سامنے ہے، رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، عظمت تھی جس نے ایک ہی قیام میں صبح نفیر عام، چلو اللہ کی راہوں کے اندر، ایمان والوں کو خطرہ ہے، اللہ کے لیے جان دینے کے لیے چلو، ایک دم دوڑے، بیوی کہنے لگی شکل تو دکھا جا، اور پیچھے سے دامن پکڑا اور دامن پھٹ گیا، منہ پھیرا نہیں، کہنے لگا قیامت کے دن پھٹے دامن والا تیرا شوہر ہوگا، پھٹے دامن والا تیرا شوہر ہوگا۔ عظمت کے بغیر اپنی جانیں دے دی، عظمت کے بغیر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا۔ جب دلوں کے اندر عظمت آتی ہے، حکم کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ساری دنیا میں اسلامیات عربی پہ، لغت قرآن پہ، تفسیر پہ جو ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے وہ یہودی اور عیسائی دیتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بڑی بڑی لغات میں نے دیکھی ہیں، لغات، ڈکشنری، انسائکلوپیڈیا یہودیوں اور عیسائیوں نے لکھے ہیں، پر میرے مدینے والے کی عظمت نہیں، کلمہ نصیب نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی بھی گوروں کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہ یہ ڈگریاں دیتی ہیں، پر عظمت نہیں ہے مدینے والے کی، اور مدینے والے کے رب کی، رب نے کلمے سے محروم رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا معلومات سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ عظمت دل میں نہیں آئے گی۔ معلومات تو پھر ان کو، حکیم طارق کیا، بڑے بڑے علماء، حکیم طارق تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں، 2 پوڑیاں باندھنے والا حکیم ہے، بڑوں سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہیں، معلومات پھر کچھ نہیں آئیں گی۔ نالج نہ پھر نالج کی نفی ہو جاتی ہے۔ جب عظمت آتی ہے پھر نالج نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتی ہے؟ سنو پھر ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک دیہاتی آئے، آقا کی محفل میں آ کے بیٹھے، اس وقت یہ واقعہ چل رہا تھا، میرے آقا تیمم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مٹی پہ تیمم ایسے کیا جاتا ہے، اور یہ فرمایا راکھ کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا۔ بس دل میں عظمت تھی، اور یہ سنا اور پھر گاؤں میں چلے گئے۔ بوڑھے تھے، تھوڑی عرصے میں فوت ہو گئے۔ کسی نے خان میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہ جب فرشتے آئے نا
لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ مشکل کشا کیا؟ دائیں طرف نماز ہوگی، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بائیں طرف روزہ ہوگا، اعمال چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گے اور اللہ اعمال کو مشکل کشائی کا درجہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اصل مشکل کشائی اصلی خود ہے۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار۔ فرشتوں کو بھیجے گا، اس کو جواب، سوالوں کے جواب دو، اللہ بھیجے گا، یہ اسی کا تذکرہ ہے، اس کا اشارہ ہے۔ سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اعمال کی مشکل کشائی فرمایا، دائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا نماز روک لے گی، بائیں طرف روزہ روک لے گا، پاؤں کی طرف اللہ کی محبت میں چلنے والے پاؤں روک لیں گے، سر کی طرف قرآن روک لے گا۔ یہ چیزیں ہر طرف سے مشکل کشائی یعنی ڈھال بن جائیں گی۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ اور پوچھا کیا بنا آپ کا؟ اللہ والے فوت ہو گئے۔ بھائی جاگتے رہو، تھوڑا سا جاگ لو، اس وقت جولیاں بھرنے کا وقت ہے، میں بندوں کی ڈیوٹیاں لگاؤں کہ بندے جگائیں، عجیب سی بات ہے۔ پھر اس شکل میں نہ بیٹھے، اتحیات کی شکل میں بیٹھے، مجبوراً نیند آتی ہے نا، پھر اتحیات کی شکل بیٹھے، مشقت ہوگی، نیند نہیں آئی، آپ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، مشقت ہوگی تو پھر نیند نہیں آئے گی، مشقت کی وجہ سے نہ ہوگی تو پھر نیند نہیں ہے۔ جن کو نیند کا غلبہ ہے وہ بیٹھ جائیں، جن کو نیند کا غلبہ نہیں ہے نہ بیٹھے۔ تو بعد وصال کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کیا بنا؟ انہوں نے کہا نکیرین آئے میرے پاس، وہ مجھ سے کہنے لگے تیرا رب کون ہے؟ میں کہا بھائی تیمم راکھ میں نہیں ہو سکتا۔ وہ سوال مجھ سے وہ سوال کرے، میں کہوں تیمم راکھ میں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا دیوانہ ہے، چھوڑو، اللہ کی محبت میں غالب مدینے والے کی محبت، عشق چھوڑو۔ انہوں نے کہا بھائی چل تو اپنا کام کر، اپنا کام کرے، تجھے تیری عطا پسند، مجھے میری عطا پسند۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا، عظمت تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ فرمایا کہ جب فرشتے آئے نا منکر نکیر میرے پاس اور مجھ سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا واہ، 3 ہاتھ نیچے آ کے مجھے میرا رب بھول گیا ہے، تو بتا تیرا رب کون ہے؟ 3 ہاتھ نیچے آئی ہوں، ابھی میرا رب ہی مجھ سے بھول گیا ہے۔ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ راتوں کو کھڑے ہو کے یہ شعر پڑھتی تھی، خیالک فی عینی، مولا آنکھیں ہر وقت تیرے ہی تصورات میں ڈوبی رہتی ہیں، وذکرک فی فمی، دن رات تیرا ہی تو ذکر ہے، ومثواک فی قلبی، میرا دل ہے اور تیرا ٹھکانہ ہے، فأین تغیب، لوگ کہتے ہیں تو غائب ہے، میں کہتا ہوں تو ہر وقت حاضر ہے۔ چند ہاتھ تو میں نیچے آئی ہوں اور مجھ سے پوچھ تو میرا رب کون ہے؟ بس بھول گئی رب نے اپنا۔ جب اندر عظمت اترتی ہے، جب دل کے اندر عظمت اترتی ہے، پھر قصے اور بن جاتے ہیں، پھر نقشے اور بن جاتے ہیں۔ جب دل سے اندر عظمت نکلتی ہے پھر زندگی کا انداز اور ہوتا ہے۔ کل میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا، درود محل جا رہا تھا، میں دوستوں کو کہا، میں نے کہا یہ بندہ جو جا رہا ہے نہ لگتا ہے پیٹرول پمپ کا مالک ہے، اس کی چال، ہاتھ میں اسٹک تھی، اس کی انداز، اس کی کیفیت اور اس کی چال میں ایک وقار اور عظمت تھی، میں نے کہا لگتا ہے یہ مالک ہے پیٹرول پمپ کا۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، جیب میں بہت بڑے نوٹ ہوں، چال میں عظمت ہوتی ہے، اور بہت بڑا بیج لگا ہوا ہو کسی عہدے کا، چال کی کیفیت مختلف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سچ بتائیں۔ اور اسی بندے کی جب وردی اتر جائے اور وہ بیج بڑے بڑے اتر جائیں تو پھر چال مختلف نہیں ہوتی؟ کاٹن کلف والا ہو، چال میں فرق
گاڑی 5 مرلے کی ہو، چال میں کیفیت میں فرق، خوش قسمت ہے جو اپنی چال کو سنبھال لے، ہوتے ہیں۔ کاٹن بھی ہو پر چال میں خوش قسمت ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤں، جس دل میں اللہ آ جاتا ہے نا، اور جس میں اللہ کی ذات کا تصور اور جس میں اللہ کی ذات کا دھیان آ جاتا ہے، وہ دل عظمت سے پر ہو جاتا ہے۔ اس دل میں سدا عظمت ہی عظمت ہوتی ہے۔ اس دل میں، جس دل میں اللہ کی ذات کا تصور دھیان آ جاتا ہے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سدا میرے گھر کے حالات پوچھتے تھے، کیا حال ہے؟ کیوں؟ مجھے بعد میں پتا چلا یہ درویش حالات اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے چلانا ہے، آگے کیسے چلانا ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، میں ان کے گھر کے حالات پہ نظر رکھتا تھا، اور اس لیے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، پورے خاندان میں قربانی کر کے نکلا ہے۔ اب میں اس سے حالات پوچھتا ہوں، وہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بالکل لاجواب۔ دیوانہ ہے، اسے پتہ نہیں۔ اب میں اسے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ 2-4 دفعہ بیچارے کو کچھ 2-4 ٹکریں لگی ہیں ان حالات کی وجہ سے، اب وہ خبر نہیں۔ ارے مریض سے معالج کیوں پوچھتا ہے کیا حال ہے؟ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ وہ کہے اوکے اوکے، ہر چیز ٹھیک، علاج ہو سکے گا۔ جس کے دل میں جس کے لیے عظمت ہوتی ہے، پھر اس کے لیے دنیا جہان کے تانے برداشت ہوتے ہیں، پھر دنیا جہان کی باتیں اس کے لیے برداشت ہوتی ہیں۔ صحابہ اہل بیت کے دل میں عظمت تھی، پھر مدینے والے کی خاطر سارے تانے قبول اور ساری گالیاں قبول اور سارے دھکے قبول، پر ان کی شان پہ آنچ نہیں آنے دی۔ جب عظمتیں آتی ہیں نا، عظمتیں آتی ہیں، پھر جانے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس، براق سواری تھی، راستے میں ایک جگہ خوشبو آئی، تو میرے آقا مدینے والے نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ خوشبو کیسی؟ فلسطین کے قریب خوشبو آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرعون کی ایک باندی تھی اور وہ اسلام لے ایمان لے آئی تھی اللہ پہ، اور اس نے کڑھا گرم کرایا تھا اور کہا تھا کہ تو مان جا ورنہ اس میں ڈالوں گی 2 بچیوں سمیت۔ پھر اس کی سب سے پہلی چھوٹی بچی کو ڈالا، اور چھوٹی بچی تھوڑی سی چیز کی ناسمجھ تھی اور چلی گئی، اور کہنے لگی بیٹی مایوس نہ ہو، ہم قریب اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر باشعور بچی کو کہا دیکھ اس کو ڈالوں گا، مجھ پہ ایمان لے آ، کہا نہ۔ اب اس کے دل میں عظمت بیٹھ گئی ہے، اب تو پہاڑوں پہ پتھروں پہ گھسیٹ، اندر سے عہد آئے گا بلال کی طرح۔ اب دل میں عظمت آ گئی ہے نا۔ مارتے مارتے اکرما جیسے لوگ ہار جاتے تھے، تھک جاتے تھے، پر بلال کے اندر سے عظمت کا ایک بول نکلتا تھا، احد احد احد۔ اس کو مان لیا ہے ایک ہی، بس اب اسی کی کہانی چلے گی، اب سب کی داستانیں بند۔ آخر دوسری بچی کو چیختا چلاتا ڈال دیا۔ اب کہا تیری باری ہے، ایمان لے آ، اسلام سے ہٹ جائے۔ کہا نہیں، میں کہا تیری خواہش؟ ہاں ایک خواہش ہے، ہماری ہڈیوں کو اکٹھا دفن کر دینا۔ انہوں نے کہا یہ خواہش قبول ہے تیری، اور اس کو بھی اٹھا کے ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ان ہڈیوں کی خوشبو ہے جو 2500 سال پہلے سے آ رہی ہے۔ عظمتیں تو جان دلوا دیتی ہیں۔ یہاں گھر والے کیا کہیں گے، سسرال کیا کہیں گے، حالات سے بھی چھٹی ہو گئی۔ پوچھا حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ والد صاحب کے حالات؟ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ ایک بدو بن گیا کسی علاقے کا گورنر، بدو
تو اس کی طرف سے جو ہے نا بستی سے ہر وقت بندے آئے، کھلا کھلا کے تھکا ہوا تھا. جیسے کوئی شہر میں آ جائے نا تو گاؤں کے لوگ ہسپتال کے لیے، کچہری کے لیے، عدالت کے لیے یا میرے سامنے نہ بیٹھیں یا سوئیں. اللہ کے واسطے آپ سے اللہ کے واسطے منت ہے. آپ کسی دفعہ کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے. مجھے تو اپنے مرشد کے سامنے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میرا تو تن ہل جاتا تھا. اور آج تک مرشد سے میں نے آنکھیں ملائی ہوں اور مجھ کے سامنے مجھے اونگ آئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے یاد. میں نے بڑے بڑے کبھی دعوے نہیں کیے، میرے سینکڑوں درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، کبھی دعوے نہیں. نہ ہوں تو دعوے کروں، ہے ہی کچھ نہیں، دعوے کس چیز پہ کروں؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ایک بندہ بات ہاں، بدو بن گیا گورنر. لوگ آئے، کھلا کھلا کے تھکا ہوا تھا، اور جو بھی ہے ان سے حالات پوچھے. تو ایک آ کے بیٹھا، اس کے سامنے کھانا رکھنے سے پہلے کہنے لگا کیا حال ہے میرے گھر کا؟ وہ بالکل لاجواب. انہوں نے میرا غلام تھا، انہوں نے بہترین. کہ میری بیوی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. میرا گھر صحیح سلامت. میرا کتا تھا وہ بھی ٹھیک. میرا ایک اونٹ تھا زندہ باد. انہیں کھانا رکھا، کھانا جب کھانے لگا تو کہنے لگا میرے گھر کا کیا حال ہے؟ پھر وہ تو گر گیا. وہ اور میرا بیٹا کہہ رہا اس کے نیچے دب گیا، وہ مر گیا. اور میرا اونٹ کہنے لگا وہ تیرے بیٹے کی پانی قبر کے پانی کو ڈھوتا ڈھوتا وہ مر گیا. اور میرا کتا تیرے اونٹ کی ہڈی اس کے حلق میں پھنس گئی تھی لہذا وہ بھی. اور میری بیوی تیرے بیٹے کو روتے روتے وہی مر گئی تھی. سب کو صاف کر دیا. زندگی میں اپنے ایک ایک عمل کے اندر عظمت آتی جائے گی نا، پھر دل کی دنیا، دل کی کیفیت ہے، پھر بول بدل جاتے ہیں. جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے نا، ملک کا صدر اور ملک کا بادشاہ کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں. وہ ہم اسے کون سی چیز کہلوا رہی؟ اقتدار کی عظمت. اقتدار کی عظمت ہوتی ہے جو اس کو میں سے ہم پہ لے آتی ہے. میں سے کہتا ہوں میں عاجز، میں فقیر، میں کہتا ہوں یہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ سے دل کے اندر کے بارے میں مانگے، مولا اس دل کو اپنی ذات اور اپنے حبیب کی ذات کی عظمت سے معمور کر دے. آخری اشرا، ڈوبتی گھڑیاں، رمضان کی عصر، مغرب ابھی ہونے والی ہے، اور اس عصر میں اللہ پاک سے عظمتوں کے بارے میں سوال کریں، عظمتوں کے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تو عظمت عطا فرما دے. عظمت والوں کو ملا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عظمت کی وجہ سے پیران پیر ہے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کروڑ پتی تھے، اس دور کے ارب پتی تھے، پر عظمت تھی ایسی کہ مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حبیب کے عشق اور مولا کی عظمت سے دور نہیں ہوئے.
اور उनका बेटा जब गद्दी नशीन हुआ, गालिबन उसका नाम सदरुद्दीन था, और उसने आते ही सारा माल तकसीम कर दिया और फक्र की जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा ये क्या किया? आपके वालिद का माल हलाल था, आपने सारा खत्म कर दिया, तकसीम कर दिया। फरमाया मेरे वालिद के पास सांप था तो उसका मंत्र भी था, ये दौलत सांप है, मेरे पास मंत्र नहीं, कहीं मुझे डस न ले, कहीं मुझे खा ना जाए। तस्बीह पढ़ते हुए दिल में अजमत हो, सजदा करते हुए अजमत हो, कितनी बड़ी हस्ती को मैं सजदा कर रहा हूं। और बताऊं, नमाज के अंदर जो कुछ मैं आप पढ़ते हैं, नमाज के अंदर जो कुछ मैं आप पढ़ते हैं, भैया टेक लगाने वाले जरा ख्याल करें, नमाज के अंदर जो कुछ में आप पढ़ते हैं, नमाज के अंदर एक एक बोल का मेरा रब जवाब देता है। हाँ, जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अर्श से आवाज आती है हमदनी आब्दी, फरिश्तों सुन लो, मेरे बंदे ने मेरी हमद की है। अर्श से आवाज आती, फिर बंदा पढ़ता जाता है, आवाज आती जाती है। एक मुहद्दिस थे, बड़ी देर में सूरत फातिहा मुकम्मल करते थे, फरमाते थे जब से उधर से आवाज आती है तो आगे पढ़ता हूं, उधर से नहीं आती तो आवाज का इंतजार करता हूं। अरे कितने ऐसे हैं, आका के रोज़े असर की दिलों में अजमत है, सलात व सलाम पढ़ते हैं तो आवाज खुद सुनते हैं। दीन की अजमत, दुआ की अजमत, ऐसी मजालिस की अजमत, अमाल की अजमत दिल के अंदर जड़ पकड़ती चली जाए, दिल की गहराइयों में उतरती चली जाए, अंदर के मन को सींचती चली जाए। अजमत, तस्बीह खाने में जा रहा मैं, इसकी दिल में अजमत हो। तस्बीह खाने से मुराद हकीम तारिक नहीं है, मैं आज हूं कल चला जाऊं, एक मिनट के अंदर उस रब ने चाहा तस्बीह खाना बाकी रहेगा, इसको चलाने वाले अहल लोग अल्लाह कर देगा। इस तस्बीह खाने की दिल में अजमत हो। मेरे बच्चे तंदूर की रोटी लेके ना दोनों, वो तस्बीह खाना जो पुराना है उसकी अभी स्लोप नहीं बनी थी, सीढ़ियां नहीं बनी थी, वहां बैठ के रोटी खा रहे हैं। वहीं सीढ़ियों में बैठ के तंदूर की रोटी उतरी, छाबी में लेके खा रहे। मैं जो गया मैंने देखा, ओहो सुभान अल्लाह, मौला तो इनको सदा दरबान बनाए रख, खादिम बनाए रख, ये जूतियों का खादिम बनाए रख। मैंने फौरन कहा, बड़े बड़े मिठाई के डब्बे मंगवाए, मैंने कहा तकसीम करो। आज मेरे बेटों ने, दोनों बेटों ने कदमों वाली जगह पे, जूतियों वाली जगह पे बैठ के लंगर खाया है। ये सदा खादिम रहे, मखदूम नहीं, बस तस्बीह खाने की खिदमत। रब इनको कबूल किए रखे, रब कबूल किए रखे। तस्बीह खाने की अजमत थोड़ी सी दिल में हो तो फिर उसकी जूतियों की जगह बैठ के अगर बंदा दो लुक़्मे खा ले, या जूतियों की जगह बैठ भी जाए, अजमत हो तो वो जूतियों की जगह भी अच्छी लगती है। रब्बे काबा की कसम, काबा की अजमत भी हो अगर ना हो, फिर काबा की शक्ल भी नौज़बिल्ला अच्छी नहीं लगती। ये अजमतें दिल की गहराइयों में उतरती चली जाएं। अमाल की अजमत, माल की अल्लाह की राह में देने के लिए इसकी अजमत, मां की अजमत, बाप की अजमत, और बीवी की मोहब्बत की अजमत भी। आप कहेंगे मोहब्बत है, अजमत किस चीज की? अजमत इस चीज की, ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है जो मेरी नस्लों की मेवार है, और ये वो हस्ती है जो मुझे गुनाह कबीरा से बचाती है। मेरी मुहसिन है, मेरी मुहसिन है, मेरी मुहसिन है।